بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جنگ خیبر کے موقع پر مسلمانوں نے خیبر سے توڑا ہٹ کر اپنا پڑاؤ ڈال رکھا تھا۔ وہاں قریب ہی ایک چرواہا یہودی سردار کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کے لشکر یہاں موجود ہے تو اس کے دل میں مسلمانوں سے ملنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا کھاتے پیتے اور کیسے عبادت کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ چرواہا بکریوں کو چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر کی طرف آ گیا۔ جب وہ مسلمانوں کے لشکر میں گیا تو اس نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے دریافت کیا کہ تمہارا سردار کون ہے، وہ اس وقت کہاں موجود ہے۔ مسلمانوں نے اس چرواہے کو بتایا کہ ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ صحابہ کرام نے ایک خیمے کی طرف ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمارے آقائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے میں موجود ہے۔ جب چرواہے نے خیمے کی طرف دیکھا تو وہ خیمہ بہت ہی سادہ سا تھا۔ چرواہے نے سوچا کہ یہ لوگ مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں یہ سوال چل رہا تھا کہ اتنے بڑے سردار اس معمولی سے خیمے میں کس طرح سے رہ رہے ہوں گے۔ اس کے خیال میں تھا کہ اتنے بڑے سردار بڑی شان و شوکت اور ٹاٹ باٹ سے زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ جب وہ خیمے میں گیا اس نے دیکھا کہ خیمہ کھجور کے پتوں سے تیار کیا ہوا تھا۔ آخر وہ چرواہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے خیمے میں داخل ہو گیا۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے مسلمانوں کے سردار، آپ کس دین کی تبلیغ کر رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چرواہے کو دین اسلام کی دعوت دی۔ چرواہے نے عقائد دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اسلام قبول کر کے مسلمان ہو جاتا ہوں تو میرا رتبہ اور مقام کیا ہوگا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے، ہم آپ کو اپنے گلے لگا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر چرواہا بہت ہی حیران ہوا اور عرض کرنے لگا، اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ میں ایک معمولی اور کالے رنگ کا آدمی ہوں، آپ اتنے بڑے سردار، آپ میرے جیسے غریب سیاہ رنگ اور بدبودار جسم اور لباس والے بندے کو کس طرح سے گلے لگائیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چرواہے کو یقین دہانی کروائی کہ میں آپ کو ضرور اپنے گلے لگاؤں گا جب تم مسلمان ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالی آپ کے جسم سے پیدا ہونے والی بدبو کو بہت ہی پیاری خوشبو میں تبدیل کر دے گا اور تمہارے کالے جسم کو سفید کرتے ہوئے اس میں نور پیدا کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر اس چرواہے نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب مجھے کیا حکم ہے؟ آپ نے چرواہے کو فرمایا کہ تم اس وقت ایمان لائے ہو، نہ تو یہ وقت نماز کا وقت ہے کہ میں تم کو نماز ادا کرنے کا کہوں، اور نہ ہی رمضان المبارک ہے کہ تم کو روزے رکھنے کا حکم دوں۔ تم غریب ہو، تم پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہے۔ اس موقع پر تو صرف اور صرف جہاد کے لیے تیاری ہو رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر وہ جہاد میں شامل ہو گیا۔ اب تو اس کے لیے دو ہی صورتیں تھیں، یا تو اس نے غازی لوٹ آنا تھا یا پھر شہید ہو جانا تھا۔ چرواہے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ اگر میں شہید ہو گیا تو آپ اللہ تعالی سے میرے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنیں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم دین اسلام کی خاطر جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے تو اللہ تعالی آپ کو ضرور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔
اللہ تعالیٰ تمہارے جسم سے آنے والی بدبو کو خوشبو میں تبدیل کر دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے کالے رنگ کو سفید رنگ میں بدل دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا کہ تم ایک یہودی کی بکریاں چراتے ہوئے یہاں آئے ہو، یہ بکریاں تمہارے پاس یہودی کی امانت ہے، سب سے پہلے اس یہودی کے پاس جاؤ، اس کی بکریاں اس کو واپس کر کے آؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چرواہے کو بکریاں واپس کرنے کا اس لیے حکم دیا تھا کہ وہ چرواہا معاہدے کے طور پر یہودی سے بکریاں چرانے کے لیے آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر وہ مسلمان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ سب سے پہلے بکریاں اس یہودی کو واپس کر کے آؤ، پھر آ کر جہاد میں شرکت کرنا۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس یہودی کو بکری واپس کر کے آیا اور جہاد میں شامل ہو کر جام شہادت نوش فرمائی۔ جب جنگ خاتمے کو پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک جگہ جمع ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دریافت کیا کہ کیا بات ہے، تم سب یہاں اکٹھے کیوں ہوئے ہو؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ میں ہماری طرف سے ایک ایسا بھی شخص شہید ہوا ہے جس کو ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چرواہے کی لاش کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فرمانے لگے کہ اس شخص کو آپ میں سے کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن میں اس شخص کو جانتا ہوں، یہ وہ اللہ کا بندہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک سجدہ تک نہیں کیا ہے، لیکن اس چرواہے کی گواہی میں لیتا ہوں کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کے حق میں جنت لکھ دی تھی، اس پر دوزخ حرام کر دی تھی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اس کے جسم کی بدبو خوشبو میں اور جسم کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو رہی ہے۔ اندازہ کیجئے، دیکھیے، اگر کچھ عرصہ پہلے اس چرواہی کی موت آ جاتی تو سیدھا جہنم میں چلا جاتا، اور اب اس حالت میں موت آئی کہ ایمان لا چکا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن چکا ہے، تو اب حق تعالی نے اتنا بڑا انقلاب پیدا فرما دیا۔ اسی لیے فرمایا اعتبار خاتمے کا ہے، اسی لیے بڑے بڑے لوگ لرزتے رہے اور یہ دعا کرتے رہے کہ خدایا حسن خاتمہ عطا فرمائیے، ایمان پر خاتمہ عطا فرمائیے۔ کس بات پر انسان ناز کرے، فخر کرے اور اترائے، اس لیے کہ کیا معلوم کہ کل کیا ہونے والا ہے، اس لیے فرمایا کہ کسی کو بھی حقیر مت سمجھو۔ مزید اسلامی و اصلاحی واقعات سننے کے لیے میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔